میرا نام محمد اظہر ادیب اتاری ضیاء سرانی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی بہنیں حرم پاک میں تمام نمازیں اپنے گھر پہ ہی ادا کریں، رہائش گاہ پر ادا کریں، تو وہ ترکیب کیسے بنائی جائے، مشورہ عنایت فرمائیں. اور یہ تھا کہ وہ جو طواف کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر، وہ مقام ابراہیم پر ہی پڑھیں یا اپنی رہائش گاہ پر پڑھیں. اصل جو سوال پوچھنا ہے وہ یہی ہے کہ فرض نمازیں جو 5 ہیں وہ اسلامی بہنیں اپنی رہائش گاہ پر ادا کریں یا حرم پاک میں ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنی ویسے بھی جائز نہیں ہے، یہاں بھی نہیں پڑھ سکتی، اور مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف میں بھی ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورت کی نماز جو ہے نا، وہ اپنے کمرے سے بہتر ہے کہ اپنے دالان سے بہتر ہے کہ گھر کی کوٹھڑی میں پڑھے. جتنی یعنی اس کی جگہ چھپی ہوئی ہو نا، یعنی گھر میں بھی کوٹھڑی میں، لیکن بند کمرے میں وہ نماز پڑھے، یہ اس کے لیے گویا افضل ہے. تو مسجد تو ذرا دالان سے بھی زیادہ وہ اوپن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں سب. تو مسجد کریمین میں جو عورتیں بھری پڑی ہیں نا، یہ سب مطلب یعنی کہ مناسب نہیں ہو رہا. ان کو مسجد میں ان کا داخلہ ہی ممنوع ہے، تو نہیں آنا چاہیے. حرمین طیبین کی حاضری بے شک سعادت ہے. تو جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے منور کی حاضری کا وقت آئے، اوقات بندے میں صبح کو فجر کے بعد چھوڑتے ہیں اسلامی بہنوں کو، تو اس وقت یہ بے شک بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس کے علاوہ مسجد میں وہ نہ جائیں. اسی طرح وہ جب ان کو طواف کرنا ہے تو مسجد الحرام شریف میں حاضر ہوں، جبکہ پاک ہوں. ناپاکی کی حالت میں طواف ہی نہیں کرنا ہے. اسی طرح وہ سعی کریں، تو سعی تو اگر مسجد سے خارج ہے، وہ حصہ صفا مروہ جو ہے نا، وہ مسجد الحرام میں نہیں ہے. عمارت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسجد ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد کے خارج ہے. تو اس لیے وہ سعی کریں اور طواف کریں. یہ ارکان ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں عبادت کرتی رہیں. مگر یہ جاتی ہیں عمرے کے نام پر، حج کے نام پر، دھڑا دھڑ شاپنگ کرتی ہیں، مسجد کریمین میں پڑی رہتی ہیں، وہاں ہوتی ہیں. 1000 مرد ان کو دیکھتے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور بہت یعنی کہ بس بہت بری حالت ہے. یعنی مردوں سے کسی طرح اپنے کہہ سکتے ہیں عورتوں کی تعداد میں کم نہیں ہوتی. اتنا گتھم گتھا اور اختلاط ہوتا ہے مردوں عورتوں کا. طواف میں بھی ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، پس رہے ہوتے ہیں، اور صحیح میں بھی بہت پوزیشن عجیب و عجیب ہو جاتی ہے جب رش کا ٹائم آتا ہے. وہ تو سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین تھی. ان سے کہا گیا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ میں نے فرض حج ادا کر لیا ہے، میں نے فرض حج ادا کر لیا ہے، اب تو میری لاش نکلے گی گھر سے، میں نہیں نکلتی. اور واقعی انتقال کے بعد ان کا جنازہ ہی گھر سے اٹھا. وہ حج کے لیے بھی نہیں جاتی تھی کہ جنگ مرد ہوں غیر مرد، وہاں میں نے نہیں جانا. یہ ان کا تقویٰ تھا. اور آج ہماری حالت تو بس کیا بولے. کوئی تو مطلب ہے کہ شعبہ ہم نے خالی چھوڑا ہو کہ جس میں ہم شریعت کی پابندی کرتے ہوں. اب ایک عورت جاتی ہے مکہ مدینے میں، مکہ مکرمہ میں، نعوذ باللہ وہاں بے پردگی کرتی ہے. یہاں ایک گناہ، وہاں حرم پاک میں ایک گناہ کے 1,00,000 گناہ ہوتے. دھڑا دھڑ جاتی ہیں اور جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کرتی ہیں. کلائیاں کھلی ہوئی ہیں تو بال لہرا رہے ہیں. بعض پردہ بھی کرتی ہیں، لیکن پردہ بھی سب کا پکا پردہ نہیں ہوتا. کلائی کھلی چھوڑ دیتی ہے. اکثر دیکھا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلہ کلائی غیر مرد کے سامنے حرام ہے کھلی رکھنا. طواف میں بھی یہ بالکل کلائی بند ہونی چاہیے.
بال نظر آتے ہوتے ہیں، طواف میں بھی نظر آتے ہوتے ہیں، لیکن کان میں نظر نہیں آنا چاہیے. ویسے ہی پردہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کا ہم کتنا بیان کرتے تھے، اس طرح بہنوں کے لیے سخت پردہ ہے، تو اس لیے وہ حج فرض ہے تو وہ تو جانا ہوگا، اور نفلی حج بھی جائز ہے، عمرہ بھی جائز ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ جائے جو احتیاطیں جانتی ہو، پردے جانتی ہو، مسائل جانتی ہو. ایسا نہ ہو کہ گناہ کا گٹھڑا لے کر لوٹ آئے، پلٹ کر آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نے کچھ اور بھی پوچھا تھا یہ ٹیلی فون میں. مقام ابراہیم پر نماز کا پوچھا تھا. مقام ابراہیم ہی پر نماز شرط نہیں ہے. یہ طواف کے ہر بار جتنے بھی چاہے 1000 بار طواف کیے، 7 پھیرے کا ایک طواف ہوتا ہے، تو ہر طواف کے بعد 2 نماز واجب الطواف ادا کیے جاتے ہیں. یہ پڑھنا واجب ہے، تو غیر مکروہ وقت میں پڑھیں گے. افضل مقام ابراہیم کے پاس ہے، لیکن اب بھیڑ کے وقت تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں ہم، اس لیے کہ اتنے دھکے مارتے لوگ، پڑھ نہیں سکتا آدمی. اور ادھر کوئی دھکا مار کے نکل جائے گا، ادھر گرا دے گا آپ کو، تو پھر وہ کیا ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ہے عرفن، جو الفاظ ظلم کا بولتے ہیں نا کہ یار بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ بول رہا ہوں کہ وہ چند افراد اس کو وہ یوں پکڑ کے ایک دوسرے کی چین بنا لیتے ہیں اور اس کو نماز پڑھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پڑھی جاتی ہے، اور طواف کرنے والوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو ایسی بھیڑ میں تو ان کا وہاں نماز پڑھنا کہ ایک افضل فعل ہے. ایک افضل فعل کی وجہ سے اتنے سارے عبادت کرنے والوں، طواف کی جو عبادت کر رہے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو بھیڑ کے وقت تو وہاں نماز پڑھنا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہے، خود اپنے آپ کو تکلیف ہے، کئی بار دھکے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات آدمی گر جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے میں مسجد الحرام میں جہاں چاہے پڑھ لے. بلکہ دیکھنا پڑے گا، یاد پڑتا ہے کہ پورے مکہ شریف میں جہاں چاہے پڑھ لے واجب الطواف. لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ مسجد الحرام میں جہاں بھی پڑھے گا تو وہاں بھی وہیں واجب الطواف ادا ہو جاتے ہیں. میں نے تو بہت ہی کم کوئی کبھی موقع ملا ہو کہ وہ مقام ابراہیم پر واجب الطواف ادا کیے ہوں. ہم دور ہی پڑھتے ہیں نماز، وہاں پڑھ ہی نہیں سکتے. اب جو دادا گیری کرے اور مطلب اس طرح چین بنا کر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو کونیاں مارتے رہے، طواف کرنے والے وہ دھکے مارتے رہیں اور وہ نفلیں پڑھائیں تو الگ بات ہے. وہاں وہ ایسی نفلیں کیا مطلب یار جہالت کی وجہ سے سب ہوتا ہے. بہت ایزا دیتے ہیں، طواف میں بھی ایسی ایزائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بس کونیاں مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، گھورتے ہیں. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. میوزیکل ٹیونیں بجتی رہتی ہیں، ان کی فون بھی آف نہیں کرتے، بند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسا حج نصیب ہمیں کرے کہ جو اس کی بارگاہ میں پسند آ جائے، مقبول فرما لے اپنی رحمت سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریف جلد اول ہے. اس کے صفحہ نمبر 1102 پر نماز طواف کے احکام لکھے ہوئے. اس میں یہ کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں آ کر آیہ کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھ کر 2 رکعت طواف پڑھے، 2 رکعتیں طواف پڑھے، اور یہ نماز واجب ہے. پہلی میں قل یا، دوسری میں قل ہو واللہ کی صورتیں پڑھے، بشرطے کہ وقت کراہت مثلا طلوع صبح سے بلندی آفتاب تک، یا دوپہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقت کراہت نکل جانے پر پڑھے. حدیث میں